بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن ہوئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی وسعت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جب حرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ بیشتر سیرت نگار کے مطابق 9 ربیع الاول 41 میلادی مطابق 12 فروری 610 پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہیں طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں جو نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹی چلی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھو۔ آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی گئی، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے صحیح تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ کے گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے ہیبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے اور کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبرائیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا: یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: قطعاً نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں خطابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا: بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا: یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا، تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟
ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی نمودار ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا فرمائی۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کا تشریف لے جانا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا آغاز کا مرحلہ بھی تھا، جس کے لیے قدرت نے جناب ورقہ بن نوفل کی ابتدائی کڑی بنایا۔ منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب ورقہ کے حصے میں آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل جوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے نبی ہیں، بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہیں۔ جناب ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس کے چند دنوں کے بعد جناب ورقہ کی وفات ہو گئی۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی، اس لیے اکثر سیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وصیت کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چاروں صاحبزادیاں ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا روئے زمین کی پہلی مومنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مونس و غم خسار بلکہ مشیر و شریک کار رہیں۔ وصیت کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ خانودۂ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو قبیلہ بنو قضا کے سردار حارثہ بن شراجیل کے بیٹے تھے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اغوا کر کے عکاظ کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا تھا۔ انہیں اپنی پھوپھی کے حوالے کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ انہیں لینے آئے، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے اور اپنا بیٹا کہا کرتے۔ وہ زید بن محمد کہلاتے تھے تاکہ سورہ احزاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، لیکن تفاوت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سریہ موتا 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو اول مسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے دولت مند تاجر، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض فرد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا
وہ اس سے کچھ نہ کچھ جھجکا، بجز ابو بکر کے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا برابر توقف نہیں کیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا، ہر نازک لمحے میں رفاقت کا حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس مہیر العقول واقعے کی تصدیق کی۔ ہجرت کے خطرناک سفر اور غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی اثنین کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی یعنی حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے کئی مہینوں بعد تک کوئی اور وحی نازل نہ ہوئی۔ یہ دور فترہ وحی یا انقطاع وحی کہلاتا ہے۔ فترہ وحی کی مدت میں محدثین کا اختلاف ہے، کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال بتلائی جاتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے، آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا، جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے اسی حالت میں گھر خدیجہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، میں اپنے پروردگار کی تکبیر کہوں اور اپنے کپڑوں کو پاک رہوں، گندگی سے کنارہ کر لوں اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کروں کہ زیادہ وصول کر سکوں اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لوں۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ متواتر نازل ہونے لگی۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ سورۃ العلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ سورہ مدثر قم فانذر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان آیت کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوش اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہو وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کا راحت سے کیا تعلق، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گرا کے لیے جو آپ کے خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جود و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، آج سے فہم و بیداری اور طویل پر مشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور ہیبت کلمہ ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں اتار دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے منجدار میں لا کھڑا کیا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے۔ رہا تو سکون، جو دیا زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو اٹھے ہی رہیں، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ اس پورے عرصے میں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرائے بار ذمہ داری پائی، آپ نے پہیموں اور ہماگیر مارکہ آرائی سے زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے، آمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سخت سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گرا بار ہوئی کہ معلوم ہوتا کہ ران کچل جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنے اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، دوسری مرتبہ معراج اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے تو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہے، البتہ یہ آخری واقعہ سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفث فی الروح کہتے ہیں، جسے حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی 6ٹھی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں
اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ بعض لوگوں نے ایک ساتویں شکل کا بھی اضافہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رو در رو بغیر حجاب کے گفتگو کریں، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ سورہ مدثر کی گزشتہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرستی اور درگراہ پرستی کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور و تکبر، حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشواؤں کے صدر نشین تھے، اس کی اصل مرکز قابض اور اس کے وجود کی نگہبان تھی۔ اس لیے اس کیفیت کی پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت تبلیغ کا پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہجیان خیز صورتحال نہ ہو۔ وسعت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں، وہ دوسروں کو شرک کی تاریکی سے نکالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اس قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمایا ہوتا، حضرت موسیٰ کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمی زاد بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگری دوست ابو بکر صدیق تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق دریا دل انسان تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت اور دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کے ہر اول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ، حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، ربیع بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب ادوی، اور خباب بن ارد تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث جہمی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر اور زہری، ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ
بن نحام ادوی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلے قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے ان میں سر فہرست یہ ہیں۔ 3 سال کے اس اسلامی دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے۔ ان ایام میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت؟ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے اور اسی کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ دعوت تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارد اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم شامل تھے، مکے سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 19 سالہ نوجوان تھے جنہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے مارا، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعد کو فاتح ایران بنے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔